إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، فقہ سے متعلق یعنی اسلامی مسائل، شریعت کے مسائل جن کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، ان مسائل کا بیان چل رہا تھا، اور اس جو ہے بیماری کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا یا مسجدوں میں اجتماع اور اکٹھا ہونا، چونکہ اس کی ایک طرح سے پابندی لگا دی گئی تھی، اس وجہ سے کئی مہینوں سے یہ درس بند پڑا تھا۔ بڑی تکلیف ہوتی تھی، بڑی کوفت ہوتی تھی، اس لیے کہ یہ ایک علمی سلسلہ ہے، مبارک سلسلہ ہے، اور اس طرح سے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے راستے ہمارے سامنے کھلتے ہیں، اور اس طرح کے دروس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے دروس کا بند ہونا اور نہ ہونا یہ یقیناً ایک بڑا علمی خسارہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری دین سے جو رغبت ہے اور دینی مسائل سیکھنے کے تعلق سے جو لوگوں میں دلچسپی پائی جا رہی ہے، اس میں بھی بہرحال رفتہ رفتہ جب یہی سلسلہ رہا، بند رہی چیزیں، تو کمی بھی اس میں آتی جائے گی آہستہ آہستہ، اور احساس بھی نہیں رہ جائے گا۔ اسی لیے مناسب یہ معلوم ہوا کہ اس کا بھی آن لائن سلسلہ شروع کر دیا جائے، تاکہ لوگ اس کے ساتھ جڑے رہیں، اور گھر میں بیٹھے رہنے کے باوجود بھی انہیں ان مسائل کو سمجھنے اور ان مسائل کو ذہن نشین کرنے اور ان مسائل پر عمل کرنے کے تعلق سے انہیں آسانی ہو سکے۔ مسائل پہلے سے معلوم ہوتے ہیں تو جب کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو آدمی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر یہ مسائل پہلے سے معلوم نہیں ہوتے ہیں تو چھوٹا سا مسئلہ بھی رہتا ہے، لوگوں کو پہلے سے مسئلہ معلوم نہیں رہتا ہے تو لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے اس ٹائم لوگوں سے سوال کرتے پھرتے ہیں، لوگوں سے جو ہے معلوم کرنا چاہتے ہیں، کوئی ملے نہ ملے وقتی فوری طور پر، تو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ بعض مرتبہ مسائل ایسے ہو جاتے ہیں کہ فوری طور پر آدمی کو جانکاری چاہیے ہوتی ہے، لیکن جو ہے کوئی آدمی اس وقت اسے دستیاب نہیں ہو پاتا ہے جس سے معلوم کر سکے، تو پریشانی ہوتی ہے۔ بھی مجھے ان حالات میں اس طرح کے جو ہے بعض مسائل سامنے آئے، لوگوں نے دریافت فرمائے، لوگوں کے جو ہے مسائل تھے یہ ابھی جو کرونا بیماری کی وجہ سے جن کی وفات ہوتی ہے، ان کو جو پورے طریقے سے پیک کر دیا جاتا ہے، انہیں کھول نہیں سکتے، انہیں پھر نہلانے کا مسئلہ، انہیں جو ہے تیمم دینے کا مسئلہ، اس طرح کی چیزیں جو پائی جا رہی تھیں، اس کے بارے میں کافی لوگ سوال کرتے تھے۔ حالانکہ یہ چیز میں نے پہلے فقہ الجنائز جب اس کے دروس لیے تھے تو اسی وقت میں یہ مسائل بیان کر چکا تھا، مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ کون لوگ جو ہے تیمم کے قائل ہیں اور کون لوگ تیمم کے قائل نہیں ہیں۔ اگر
किसी भी बीमार आदमी की जिसकी वफात हो जाती है और मुमकिन नहीं है उसका गुस्ल देना, तो बगैर गुस्ल दिए भी जनाजे की नमाज पढ़ी जा सकती है और उसे दफन किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। इसके जो है नज़ायर मिलते हैं, इसकी मिसालें मिलती हैं शरीयत के अंदर। तो ये सब चीज़ें मैं पहले जो है बयान कर चुका था। तो आदमी जब पहले से सुन करके रहता है और उससे मालूम रहता है, तो अचानक कोई चीज़ पेश आती है तो परेशानी नहीं होती उसको। तो मैं ये एक मिसाल दी आपको, इसीलिए ये मसाइल तफसील से आपके सामने पेश किए जा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जब हमें ज़रूरत पेश आ जाएगी तब हम उसको सीखेंगे, तो सीखने का टाइम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सीखने का टाइम? कि वो अचानक क्या चीज़ पेश आ जाए कोई ठीक नहीं रहता है। एक मर्तबा एक साहब यहाँ से उम्रा करने के लिए, बल्कि एक फैमिली पूरी उम्रा करने के लिए गई थी, बेंगलुर की ही फैमिली का मसला है। तो सफ़ा मरवा के दरमियान सही करते हुए शायद जो है घर के जो आदमी थे उनको पहले से ही डायबिटीज़ की बीमारी के वो शिकार थे। तो चलते हुए सही सही करते हुए वो बेहोशी का उनका मसला हो गया और इस तरह से उनको फौरी तौर पर वहाँ से अस्पताल लेकर के जाना पड़ा। अब घर वाले जो लोग थे वो लेकर के गए। अब वहाँ से अस्पताल लेकर के गए, वो घर वाले भी, उनका भी। अब वहाँ से सबने क्या किया, एहराम ही खोल दिया। तो अब ये एक बड़ा मसला होता है कि अब उनको पता नहीं था कि अब करना क्या है हमको। हम वहाँ से आधा छोड़ करके चले आए तो हमें क्या करना चाहिए, अब उसका पता नहीं था उनको। उन्होंने एहराम ही खोल दिया, सिले हुए कपड़े पहन लिए और फिर उसके बाद से वो यानी ऐसे ही जो है रहने लगे। अब क्या करेंगे इसके बाद? अब एक बड़ा मसला। अब वहाँ से फिर फ़ोन कर रहे हैं कि क्या करना है। तो वक्ती तौर पर कम से कम ये मोटे मोटे मसाइल होते हैं, ये जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी होता है। और जो भी आदमी हज करने जाता है या उम्रा करने जाता है, तो हज और उम्रे के जो बुनियादी मसाइल हैं वो जानना तो हर एक के लिए ज़रूरी है। कब एहराम खोल सकते हैं, कब नहीं खोल सकते, अगर एहराम खोल दिया है तो फिर क्या चीज़ हमारे ऊपर वाजिब आ जाएगी, फिर हमें क्या करना होगा उसके बाद, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये उस वक्त जो भी लोग ट्रेनिंग के तौर पर या तरबियत के तौर पर जो लोगों की तकरीरें वगैरह हो जाती हैं, या जो है कोई आदमी जो है इस तरह से समझा भी दे, तो वो सिर्फ मोटे मोटे मसाइल बता सकता है, या ये कि वो सिर्फ तकरीर करके फ़ज़ाइल बयान कर सकता है और आदाब बयान कर सकता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद कब क्या मसला पेश आ जाए किसके साथ, किसी के साथ भी वो कोई जानता नहीं रहता है। तो अचानक मसला कोई पेश आ जाता है तो लोगों को परेशानी हो जाती है। तो इसीलिए दीन के ये ऐसे बुनियादी मसाइल हैं जिनका जानना हम सब के लिए ज़रूरी भी है। तो यही मसाइल आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अब तक जो है हमने जो है सलात नमाज के जो मसाइल थे वो पेश किया आपके सामने। उसके बाद नमाजी से मुतालिक जनाइज़ के फिर जो है मसाइल आ गए, चूँकि सलात जनाजा नमाज जनाजा का बयान आया तो उसमें जनाइज़ से मुतालिक, जनाजे से मुतालिक जुमला जो अहकाम हो सकते हैं वो सारे अहकाम आपके सामने ज़िक्र किए। उसके बाद चूँकि जनाजे का मसला था तो अब मरने के बाद मीरास की तकसीम का मसला होता है, तो उसी मुनासबत से मीरास के और तरीके के अहकाम भी आपके सामने पेश कर दिए थे। फिर ज़कात का मसला भी काफ़ी तफसील से आपके सामने पेश किया गया। फिर सौम का मसला आया, रोज़े का मसला आया, वो भी रोज़े के मसले के साथ जो और कुछ मसाइल एतिकाफ़ वगैरह के जुड़े हुए थे, उससे सदक़े फ़ित्र वगैरह के जुड़े हुए थे, वो मसाइल भी आपके सामने तफसील के साथ पेश किए गए। अब इस तरतीब में जो हमारी शरीयत के मसाइल की तरतीब मुहद्दिसीन ने पेश की है, फ़ुक़हाए किराम ने पेश की है, उस तरतीब के लिहाज से अब इसके बाद हज आता है। तो हज के मसाइल अब आपके सामने ज़िक्र किए जाएंगे। हज के मसाइल तफसील से ज़िक्र करने के बाद लेन देन के मसाइल आते हैं, निकाह तलाक़ के मसाइल आते हैं, जो हम सब यानी एक मुआशरे की बुनियादी ज़रूरियात हैं ये, और एक इस्लामी मुआशरे के जो बुनियादी खद्दोखाल हैं उसका हिस्सा है, जिसका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी होता है। चाहे वो निकाह के मसाइल हों, तलाक़ के मसाइल हों, लेन देन के मसाइल हों। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो सज़ाएँ वगैरह जो दी जाती हैं वो सब मसाइल भी ये मुसलमानों को, इस्लाम के मानने वालों को ये सब चीज़ें जो जानना चाहिए कि हमारे दीन की क्या खूबियाँ हैं इस सिलसिले में।
تو وہ مسائل اتنی تفصیل یا اتنی زیادہ اس میں یعنی وہ فروعی مسائل نہیں ہوتے ہیں، ذیلی مسائل نہیں ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے مسائل جتنا جو ہے ان عبادات کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اس لیے جب ہم حج کے بعد آگے بڑھیں گے تو گاڑی اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، اور بہت جلدی دوسرے مسائل پہ جو ہے پیش کرنے کا موقع ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم آپ کے سامنے حج کے مسائل کی شروعات، تھوڑی سی تمہید تھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، حج کے مسائل کی شروعات اب کریں گے۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے خاص طریقے سے حج کے مسائل میں حج کسے کہتے ہیں، حج کی فرضیت کب ہوئی، اور حج کا فوری طور پر ادا کرنا ضروری ہے یا اگر اس میں تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ آج کے اس درس کا یہ ہے کہ حج کسے کہتے ہیں۔ حج کسے کہتے ہیں؟ ہر کوئی، ہم جب حج کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہر مسلمان اس کے ذہن میں یہ تصور آ جاتا ہے کہ حج سے مراد اسلامی وہ عبادت ہے جس عبادت کو ادا کرنے کے لیے ایک مسلمان مرد ہو یا عورت وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے ارادے سے سفر کر کے مکہ پہنچتا ہے، اور وہاں جا کر کے اللہ کے گھر کا طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور اسی طریقے سے مینا، عرفہ اور مزدلفہ ان سب جو ہے مقامات کی زیارت کرنا، وہاں پہنچنا، اور اس ضمن میں جو مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں، جو عبادتیں ان سے جڑی ہوئی ہیں، ان عبادات کو ادا کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنا، اسی کا نام حج ہے۔ ہر کوئی یہ بات سمجھتا ہے۔ جب بھی حج کا لفظ بولتے ہیں تو ہر کوئی یہ بات سمجھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان رہتا ہے اسے سفر کر کے مکہ جانا پڑتا ہے، اور مکہ جا کر کے اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اور حجر اسود اسے چومنے کا موقع ہو تو چومے، اللہ کے گھر کا طواف کرے، طواف کرنے کے پھر جو ہے مسائل وہ اپنی جگہ پر آئیں گے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، اس کے بعد مینا جائے، مینا کے بعد عرفہ جائے، عرفہ کے بعد مزدلفہ واپسی ہو، مزدلفہ سے پھر مینا واپسی ہو۔ یہ جو پورے جو ہے مسائل ہیں، ان مسائل کے ادا یا کہیے کہ ان احکام کو ادا کرنے کا نام یہ حج ہوتا ہے۔ تو حج کا لفظ بولتے ہی یہ پورا تصور خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے، اس کی الگ سے کوئی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ حج کی تعریف میں سفر کا ارادہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو مکے میں رہنے والا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی تو سفر کرنا نہیں ہوا، مکے میں رہنے والا تو وہیں اللہ کا گھر موجود ہے، بیت اللہ وہیں پر ہے، اسے سفر کر کے کہیں نہیں جانا ہے، بس وہی مکے میں اللہ کا گھر، پھر صفا مروہ کی سعی، اور اس کے بعد جو ہے یہ مینا، مزدلفہ، عرفہ، مزدلفہ، مینا، پھر مکہ، یہی جو ہے پورا جو اسلامی اس عبادت کے تعلق سے ان مقامات کی زیارت جو ہوتی ہے عبادت کی نیت سے، اور وہاں مخصوص جو عبادات ہیں انہیں ادا کرنا اس نیت کے ساتھ کہ یہ حج ہے، اسی کو کہا جاتا ہے، اسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حج ہے۔ کسی خاص لفظ میں اس کی تعریف کی جائے تو کوئی ایسی تعریف ہماری نظر سے نہیں گزری جس تعریف سے پورا تصور، حج کا پورا تصور سامنے آ سکے، لیکن حج کا لفظ بولتے ہی حج کا پورا تصور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، ہر مسلمان کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی حج کرنے گیا ہے تو جو آدمی بھی اس کو سنتا اچھا حج کرنے گئے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہاں وہاں جا کر کے اللہ کے گھر کا وہ طواف کرے گا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرے گا، مینا جائے گا، عرفہ جائے گا، مزدلفہ جائے گا، یہ سب چیزیں اتنی مرتبہ سن چکا ہوتا ہے۔ جو لوگ حج کرنے گئے ان کی زبان سے بھی، جو حج کرنے نہیں گئے ہیں اور جو ہے وہ بھی جو ہے خطبے وغیرہ میں، مختلف تقریروں میں یہ سب سن کر کے جانتے ہیں کہ حج کی
ताल्लुक है। तो ये एक बात है, पहली बात थी हज। असल हज के माने अरबी ज़बान में क़स्द करने के, इरादा करने के ही होते हैं। तो एक मुसलमान जब क़स्द करता है अल्लाह के घर जाने का, इरादा करता है अल्लाह के घर जाने का। अल्लाह का घर क्या है? बैतुल्लाहिल हराम। अल्लाह का घर क्या है? खाने काबा। तो खाने काबा जब जाने का इरादा करता है, जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया इस रुए ज़मीन का इरादे से जाने का नाम ही क्या है? हज है। लेकिन उसके इरादे के, उस घर के जो है कि ज़ियारत और देखने और उससे जुड़े हुए अहकाम के जो के लिए सफ़र करके जो जाता है आदमी, तो उसमें उम्रा भी दाखिल होता है। उम्रा में भी यही चीज़ होती है। तो सिर्फ हज कहने से सिर्फ बैतुल्लाह का क़स्द करना यही तसव्वुर नहीं आता है, क्योंकि उम्रा में भी बैतुल्लाह का क़स्द करता है, उसका इरादा करता है। उम्रे के अहकाम तो वहीं बैतुल्लाह और सफ़ा मरवा के दरमियान सही करना, उसी से जुड़े हुए अहकाम है। इसे पूरा तसव्वुर हज के, हम हज के इस लफ्ज़ का जमा करने के कायल नहीं है। उर्दू ज़बान वालों ने इसका पूरा ख्याल किया और इसी वजह से उर्दू ज़बान वाले हज का तर्जमा नहीं करते हैं और हज का लफ्ज़ ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। हज का लफ्ज़ बोलते ही हर एक के ज़हन में पूरे जो हज के अहकाम हैं उसका तसव्वुर खुद ब खुद आ जाता है। हज की इबादत का तसव्वुर आ जाता है। जैसे नमाज कहते हैं तो नमाज का पूरा तसव्वुर ज़हन में आ जाता है। जैसे रोज़ा कहते हैं तो रोज़े का पूरा तसव्वुर ज़हन में आ जाता है। ऐसे ही हज का लफ्ज़ बोलते ही एक मुसलमान के ज़हन में हज का पूरा जो तसव्वुर आ जाता है, इसी का नाम हज है। उसके सारे मसाइल एक एक करके, सारे मसाइल, जाहिर सी बात है कि वो पूरा तसव्वुर हर मुसलमान के ज़हन में नहीं आ पाता है, क्योंकि अगर हज किया हुआ है तो किसी हद तक उसको तो पता है, जो हज नहीं किया उसको पता ही नहीं है। जब उसको पता नहीं है तो कुछ मोटा सा तसव्वुर जो है उसके ज़हन में तो आ जाता है, लेकिन उसका मुकम्मल तसव्वुर उसके ज़हन में नहीं आता। तो अब ये जब दुरूस हम ये सुनेंगे, ये दुरूस हम आपके सामने पेश करेंगे, तो ये सुनने के बाद, ये मसाइल जानने के बाद हज का पूरा सही तसव्वुर आपके जहन में आएगा। तो हज की तारीफ, उसके जो डेफिनेशन हो सकती है, वो पूरे तरीके से आपके जहन में वाज़ेह हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। उसके लिए इन मसाइल का अच्छी तरह से जानना ज़रूरी है। ये बात भी आप नोट कर लीजिए कि हज और उम्रा दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। उम्रा ये समझ लीजिए कि हज का थोड़ा मुख्तसर से जो है, ये हज के जो मुख्तसर से कुछ मसाइल, मुख्तसर सा जो है, मुख्तसर सी इबादत हज के मुकाबले में ये उम्रा कहलाती है। और दोनों में जो फ़र्क है और जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ है, जब हम तफसील से मसाइल बयान करेंगे तो उस वक्त खुद ब खुद ये चीज़ें आपके सामने वाज़ेह होती रहेंगी। तो हज और उम्रा दोनों के मसाइल इंशाअल्लाह आपके सामने इसमें जिक्र किए जाएंगे। अब इन सब के बाद ये थोड़ी सी तमहीद थी हमने आपके सामने पेश की है। हज की ये इबादत इस्लाम की दूसरी इबादत से थोड़ी अलग है, मुस्तकिल वजूद है। उसी तरह से तो ये हज का भी अपना एक मुस्तकिल क्या है तसव्वुर होता है। तो दूसरी इबादत में और हज की इस इबादत में क्या फ़र्क होता है, उसकी तरफ हम थोड़ा सा जो है इशारा करेंगे। फिर हज के वजूब के बारे में बात करेंगे, हज की फ़र्जियत के बारे में बात करेंगे। देखिए, हज के 5 अरकान, जिसमें से एक तो शहादत की बात है। तो शहादत ये एक तरह का इकरार होता है, उसको निकाल दीजिए, इबादत से उसका ताल्लुक़ नहीं। तो उसके बाद हज के और इस्लाम के जो और 4 अरकान हैं, उन अरकान में ये 4 अहम इबादत, नमाज जिसे अरबी में सलात कहा जाता है, नमाज, ज़कात, सौम जो है, रोज़ा
اور حج، یہ 4 اہم عبادات، اگر آپ ان عبادات پر غور کریں گے تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو خالص بدنی عبادت کہلاتی ہے، جسمانی عبادت کہلاتی ہے، فزیکل آپ انسان جو ہے اس میں مشغول ہوتا ہے، جسم کے لحاظ سے مشغول ہوتا ہے، ذکر و اذکار میں اس کا جو اس کی زبان، اس کا دل مشغول رہتے ہیں، اور ہاتھ اور پیر کی حرکت بھی، جسم کی حرکت بھی اس میں ہوتی ہے۔ تو نماز ایک مکمل طریقے سے بدنی عبادت کہلاتی ہے، جسمانی عبادت کہلاتی ہے۔ اور نماز کے تعلق سے بات یہ ہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ یہ ہر مسلمان پر فرض کی ہے، چاہے اس سے طاقت ہو، چاہے وہ بیمار ہو یا صحت مند ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو جوان ہو، ہر مکلف پر، جو مکلف ہے یعنی عاقل ہے، بالغ ہے اور مسلمان ہے، ہر ایک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرض کیا ہے، اور نماز اس کی معاف نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ عبادت بہت کثرت سے اس کے اوپر جو ہے فرض کی۔ کثرت سے مطلب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں نماز کے بارے میں کہ 50 وقت کی نماز ایک دن رات میں فرض تھی، بعد میں وہ کم ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم کرتے کرتے اسے 5 وقت کی نماز رکھی۔ تو 5 وقت کی یہ فرض نماز دن رات میں روز یہ نماز ہوتی ہے۔ تو اسلامی عبادات میں آپ دیکھیں تو نماز کی عبادت کیا، ایک تو یہ جسمانی عبادت ہے، خالص جسمانی عبادت ہے، دوسرے یہ ہے کہ یہ ہر روز فرض عبادت، اور وہ بھی ایسی فرض بڑھاپے میں بھی جب تک انسان کے پاس اس عبادت کو ادا کرنے کی طاقت ہے، اپنے ہوش میں ہے، وہ بہرحال اس عبادت کو اسے ادا کرنا ہے۔ تو اس کا یہ رکھا گیا ہے۔ اس عبادت کے لیے کیا ہے؟ مکان کی کوئی قید نہیں ہے، صرف زمان کی قید ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مکان اور زمان۔ زمان جو ہے، میں آپ کو جو ہے یہی لفظ جو ہے پوری عبادات میں آتا رہے گا۔ تو مکان کیا ہے؟ جگہ، پلیس، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ جو ہے خاص چیزیں عنایت فرمائی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پوری زمین، روئے زمین، یہ کہا کہ میں جو ہے میرے لیے جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، زمین میرے لیے مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ، اور پاکی جو ہے، پاکی حاصل کرنے کی، تیمم کرنے کے لیے زمین یہ میرے لیے بنائی گئی ہے۔ آدمی کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا ہے وہاں وہ نماز ادا کر سکتا ہے جماعت سے۔ مسجد جب ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، اذان اور اقامت کا باقاعدہ اہتمام ہے، تو وہاں جا کر کے جماعت سے پڑھنی ہوتی ہے۔ آدمی کہیں سفر میں ہے، کہیں جا رہا ہے، تو جہاں نماز کا وقت ہو گیا وہیں اس کو نماز پڑھ لینا ہے۔ نماز کے لیے جگہ متعین نہیں کی گئی ہے کہ آپ کو اسی پارٹیکولر خاص جگہ میں ہی نماز پڑھنی ہے، کہیں اور نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نہیں، آدمی اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، بازار میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ مطلق نماز پڑھنے کی بات کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ اپنی دکان میں بھی پڑھ سکتا ہے آدمی نماز، صرف راستے گزرگاہیں جو ہوتی ہیں اور کچھ خاص جگہیں ہیں وہاں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا کہ اس سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، یا یہ کہ وہ جگہ نجس اور ناپاک ہوتی ہے تو ان جگہوں پر ہی منع کیا گیا، یا خاص جو ہے جگہیں ہوتی ہیں کسی خاص وجہ سے وہاں منع کیا گیا، ورنہ کسی بھی جگہ پر یہ عبادت ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں زکوٰۃ، یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت رکھی ہے تو یہ خالص مالی عبادت ہے۔ مالی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے مال سے تعلق رکھنے والی عبادت ہے۔
اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی مال نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہو جاتا ہے، چاہے وہ مال کسی بچے کا ہو، چاہے وہ مال کسی مجنون اور دیوانے کا ہو، چاہے یہ مال کسی کا بھی ہو، لیکن اگر یہ مال نصاب کو پہنچ گیا ہے تو اس مال کی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، اور آدمی چاہے جہاں کہیں بھی ہو، جس جگہ بھی رہتا ہو، اس کے لیے جگہ کی کوئی جو ہے قید تو نہیں ہے۔ البتہ بعض جو ہے سامان میں 1 سال پورا گزرنا، اس کی قید تو ہے، تو ایک طرح سے زمانے کی قید تو ہوتی ہے، ایک خاص، جیسے نماز میں بھی زمانے کی قید ہے کہ خاص نمازوں کا خاص وقت ہے اور اس وقت میں اس نماز ادا کرنی ہوتی ہے، تو زکوٰۃ کا معاملہ بھی ایسے ہے کہ اس میں زمان کی قید تو ہے، زمانے کی قید تو ہے، اور بعض جو ہے چیزوں کی زکوٰۃ حاصل ہوتے ہی ادا کرنی ہوتی ہے، بعض چیزوں کی جیسے کٹائی کے وقت میں جب اسے کاٹتے ہیں تو ادا کرنی ہوتی ہے، بعض پھل جس کو توڑتے ہیں تو ادا کرنی ہوتی ہے، اور سامان جب سال گزر جاتا ہے تو تب اس کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے مختلف چیزوں کی زکوٰۃ کے لیے بعض جو ہے جو ٹائم ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے کسی خاص جگہ کے لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے یا کسی خاص جگہ پر ہی زکوٰۃ دینا ہے، ایسی کوئی جگہ کی تعین اس میں بھی نہیں ہے۔ روزے کا معاملہ بھی زمانے سے تعلق رکھتا ہے، مکان سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ زمانے سے مراد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ کیا ہے؟ زمانہ ہوا، ایک خاص وقت ہے، اور رمضان کے مہینے میں سال میں صرف ایک ہی مرتبہ یہ روزہ۔ ایسے ہی زکوٰۃ بھی جن سامانوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے جس میں 1 سال گزرنے کی قید ہے تو وہ 1 سال، اس میں بھی سال میں ایک مرتبہ، لیکن بعض جو ہے جیسے کھیتی وغیرہ کا معاملہ ہے وہ الگ ہے، اور ایسے ہی بعض دوسری چیزیں ہیں وہ زکوٰۃ کے مسائل میں تفصیل آ چکی ہے کہ اس میں پورا سال گزرنے کی قید کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ عبادت روز کی عبادت نہیں ہے، یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے، یعنی آپ جو ہے جانتے ہیں کہ روزے کی عبادت روز کی عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ کی عبادت روز کی عبادت نہیں ہے، اور روزہ بھی زمانے سے جڑا ہوا ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں اور ہر دن رمضان کے مہینے میں یہ طلوع فجر صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک جو اس کا وقت ہے یہی وقت ہے اس کا، اور اس وقت کے ساتھ یہ عبادت جڑی ہوئی ہے۔ یہ عبادت بھی خالص جسمانی عبادت تو نہیں کہہ سکتے، اس کا بھی جسم سے تعلق ہے، انسان کے جسم سے اس عبادت کا بھی تعلق ہے، جس میں صرف چند چیزوں سے اجتناب کرنا ہوتا ہے، بچنا ہوتا ہے، جبکہ نماز میں ہم کو اپنی طرف سے عمل بھی کرنا ہوتا ہے، روزے میں کوئی خاص عمل نہیں بلکہ کچھ خاص چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام یہ روزہ کہلاتا ہے۔ تو یہ جو ہے فرق عبادات کا تھوڑا تھوڑا۔ اور روزے کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ روزہ اگرچہ کی جسمانی عبادت ہے، لیکن روزے کا جو بدل رکھا گیا ہے، روزے کے بدل میں وہ مالی عبادت میں روزہ جو ہے اس وقت شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو یہ طاقت کا معاملہ زکوٰۃ میں بھی ہے کہ استطاعت ہونا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ آدمی نصاب کا مالک ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے جس کے پاس جو ہے اتنا مال ہے جو کہ نصاب کو پہنچتا ہے، زکوٰۃ اسی پر واجب ہوتی ہے۔ ایسے ہی روزہ رکھنے کی جس کے پاس طاقت ہے روزہ اسی کے اوپر فرض ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ طاقت نہیں ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یہ روزے کے مسائل میں بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ تو اب اس کے بدلے میں جو چیز رکھی گئی ہے وہ کیا ہے؟ فدیہ ہے۔ فدیہ ایک مالی عبادت ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ مال ادا کرنا ہوتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، تو کھانا کھلانا یہ مالی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔
تو یہ میں بتا رہا تھا. اسی طریقے سے روزے میں جو کفارہ رکھا گیا ہے، کفارہ بھی خاص یہ جو ہے اس میں کچھ جو ہے مالی عبادت بھی داخل ہو جاتی ہے کفارے کے اندر. تو ایک طرح سے روزے میں کچھ جو ہے مالی عبادت کا تھوڑا تصور آ جاتا ہے، خالص یہ جسمانی عبادت نہیں رہ جاتی ہے. اس کے بعد حج کی عبادت، حج کی عبادت ان دوسری عبادات سے 5 چیزوں میں یہ الگ ہو جاتی ہے. 5 چیزیں یہ آپ کو جو ہے ذہن میں رکھنا ہے. حج کی یہ عبادت کیسے؟ دیکھیے، سب سے پہلے کیا ہے، حج کی اس عبادت کا تعلق انسان کے جسم سے بھی ہے، یہ جسمانی عبادت بھی ہے اور یہ مالی عبادت بھی ہے. تو جسمانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، دونوں عبادت سے اس کا تعلق ہے. انسان کی جو ہے جسمانی اور مالی دونوں عبادت سے اس کا تعلق ہے. اسی طرح سے حج کی یہ عبادت، یہ زمان اور مکان دونوں سے اس کا تعلق ہے. زمان سے کیا مراد ہے؟ حج کے مہینے ہیں اور حج کے ان مہینوں میں ہی حج کا احرام باندھنا ہوتا ہے. حج کے مہینے، تو حج کے مہینے، حج کا ٹائم یہ متعین ہے، وقت متعین ہے. کسی وقت بھی جا کر کے آدمی حج نہیں کر سکتا. عمرہ تو کسی وقت جا کے کر سکتا ہے، لیکن حج کا جو معاملہ ہے، حج کا ٹائم بھی مقرر ہے. تو حج، میں نے آپ سے کہا کہ اس کا تعلق اس عبادت میں زمان کا بھی حساب ہے کہ یہ ایک خاص وقت میں عبادت کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے خاص وقت رکھا گیا ہے. انہی اوقات میں، اسی زمانے میں، انہی تاریخوں میں اس عبادت کو ادا کرنا ہوتا ہے. سال میں کبھی بھی کر لے ایسا نہیں ہے. یہ روز کی عبادت بھی نہیں ہے، سال میں ایک ہی مرتبہ کی یہ عبادت ہے. اور یہ بھی ہے اس میں کہ اس کا وقت متعین ہے، اس وقت میں ہی یہ عبادت ادا کی جانی ہے. اور یہ مکان سے بھی تعلق رکھتی ہے عبادت. مکان سے کیا مطلب ہے؟ یہ عبادت آدمی کہیں بھی چاہے تو کر لے نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سفر کر کے مکہ جائے، کیونکہ اس عبادت کا تعلق مکان سے بھی ہے، جگہ سے بھی ہے. بیت اللہ، صفا اور مروہ، مینا، عرفہ، مزدلفہ، یہ وہ مکان ہیں کہ اس عبادت کو ادا کرتے ہوئے ایک جو ہے مسلم کو، ایک حاجی کو، حج کرنے والے کو ان مقامات تک جانا ہوتا ہے. تو اس کا تعلق جگہ سے بھی ہے، اس کا تعلق زمانے سے بھی ہے، یعنی ایک خاص وقت میں ہی یہ عبادت ادا کرنی ہوتی ہے. تو میں نے آپ سے کہا دوسری عبادات کے مقابلے میں اس عبادت کو جو ہم فرق جو بیان کر رہے ہیں، خاص یہ بڑے بڑے فرق آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. تو پہلی بات ہم نے ذکر کی کہ یہ جو ہے جسمانی اور مالی عبادت دونوں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق زمان سے بھی ہے اور جس کا تعلق مکان سے بھی ہے. دونوں ساتھ میں جڑیں گے تب یہ عبادت ادا کی جا سکتی ہے، ورنہ یہ عبادت ادا نہیں ہو سکتی. آدمی کہیں بھی اپنے پاس جو ہے ان جگہوں کو جو کہ جیسے خانہ کعبہ کو اپنے یہاں رکھ دے، اس کی جو ہے تصویر جو ہے بنا کر کے باقاعدہ اسٹیچو ہی بنا کر کے پورا اسی شکل کا اپنے یہاں کر لے. صفا مروہ کے لیے بنا لے پورے طریقے سے، جیسے فلم انڈسٹری والے اپنے یہاں پورے طریقے سے ہر چیز بنا کے رکھتے ہیں اور وہاں پر اس کو جو ہے شوٹنگ کرتے ہیں. تو ویسے ہی ایک ہر جو ہے ملک میں ایک خاص جگہ میں سب چیزیں جو ہے بنا دی جائیں اور ان جگہوں پر جا کر کے یہ خاص عبادت وہ جو ہے طواف کر کے صفا جو ہے صحیح کر کے ادا کرنا چاہے کوئی تو ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ عبادت جگہ کے ساتھ بھی جڑی ہے، یہ عبادت وقت کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے. تو یہ دوسری بات تھی. تیسری بات اس عبادت کی یہ ہے کہ یہ عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری عبادات جہاں یہ عبادات ہیں وہیں انسانی جسم سے یا اسلامی یا کہیے انسانی معاشرے اور سماج سے
ان عبادات کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ پوری انسانی برادری سے اس کا تعلق ہوتا ہے، پوری مسلم برادری سے، مسلم سماج سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ کسی خاص شخص سے یا کسی خاص واقعے سے وہ چیز جڑی ہوئی نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے، اور جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس طریقے کے مطابق آپ نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن نماز کی اس عبادت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ نماز کی یہ عبادت کسی خاص تاریخ سے جڑی ہوئی عبادت ہے۔ نماز کی یہ عبادت انسانی معاشرے اور سماج میں اس کی اپنے عبادت ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے جو ہے، ہمارے جسم کے لیے، ہماری صحت کے لیے بہت سارے فائدے بھی رکھے ہیں۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے، کسی بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں گے تو سب آپ کو بتا دیں گے کہ اس میں جو ہے انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے کتنے فوائد ہوتے ہیں۔ ابھی میں جو ہے تفسیر میں ایک بات پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے ایک چیز آئی، جیسے جیسے میرے بھائیوں یہ جو ہے دنیا علم کے میدان میں، تحقیق کے میدان میں، ریسرچ کے میدان میں جیسے جیسے چیزیں جو ہے آگے بڑھتی جا رہی ہیں اور چیزیں اور واضح ہوتی جا رہی ہیں، کلیئر ہوتی جا رہی ہیں، تو میں قرآن کی ایک آیت کے تعلق سے، اس کی تفسیر کے تعلق سے بات جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، تو وہ بات تھی وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، کہ صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ تو ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ صبح سانس کیسے لیتی ہے بھائی؟ صبح یہ سانس کیسے لیتی ہے؟ صبح تو کوئی جاندار چیز ہے نہیں کہ جو باقاعدہ سانس لے۔ اب تو سانس کے مسئلے ویسے بھی اس وقت زیادہ لوگوں کے جو ہے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور زیادہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ اس بیماری میں سانس کا ہی مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے، آکسیجن کا مسئلہ، یہ سب مسئلہ۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے، اس سے پہلے جو ہے نازل فرمایا، اپنے رسول پر جو قرآن نازل فرمایا ہے اس میں یہ چیز ذکر کی ہے کہ صبح سانس لیتی ہے۔ اب صبح کو سانس لینے، صبح کے سانس لینے کی جو بات اس زمانے میں شاید اتنی کلیئر نہ رہی ہو، لیکن آج کے زمانے میں دیکھیے کتنی کلیئر بات ہے، کتنی واضح بات ہے یہ، کہ آپ جو ہے اچھی طرح سے یہ چیز پڑھے ہوئے ہوں گے کہ یہ درخت جو ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں یہ جو آکسیجن یہ جو ہے نکالتے ہیں، اور جو ہے سماج میں، ہوا میں، اور جو یہ کہیے کہ جو ہے پورا جو یہ جو جسے عربی میں کہتے ہیں، یعنی جو ہے ایٹماسفیئر جو ہے، تو اس میں جو یہ آکسیجن پیڑ کے ذریعے سے جو ہوتا ہے، تو لوگ آج کیا کہتے ہیں، سائنسداں کیا کہتے ہیں کہ رات کے وقت میں یہ جو آکسیجن چھوڑتے ہیں یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور صبح جب ہوتی ہے، صبح کے وقت میں، ارلی مارننگ جو ہے سورج نکلنے کے پہلے سے وہ جو وقت ہوتا ہے، تو جو سب سے ہیلتھی جو آکسیجن ہوتا ہے انسانی صحت کے لیے، یہ اس وقت درخت سب سے زیادہ چھوڑتا ہے یہ آکسیجن، اور بہت زیادہ اس وقت اس سے وہ چیز نکلتی ہے۔ وہ پورا دن بھی چلتا ہے، لیکن صبح کے وقت میں خاص طریقے سے یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو صبح کیا ہے؟ سانس لیتی ہے، یہ سانس ہے۔ تو یہ ایک بات جو ہے پڑھی تو واقعی جو ہے دیکھا جائے تو فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے کہا گیا، مسجد جانے کے لیے کہا گیا، گھر سے باہر نکلے گا آدمی اس کے لیے جائے گا، یہ جو کھلی ہوا اسے ملتی ہے، اور آکسیجن کے اس مسئلے کے لیے جتنی اس کے جسم کے لیے مفید ہے یہ چیز، آپ آدمی اٹھتا ہے خاص عبادت کی نیت سے، لیکن بہرحال یہ فائدہ دو بیان کرتے ہیں تو یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ چیز بھی جو ہے یہ چیز بھی اس کے اندر ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی صحت کی حفاظت کے لیے تو بہت سی چیزیں ہمارے لیے جو ہے رکھی ہیں، تو اس میں سے ایک نماز بھی ہے۔ سجدہ کرتے ہیں، سجدے کے بارے میں ڈاکٹر لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سجدے کی کیفیت ہی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جہاں دماغ کو
دماغ کو پورے طریقے سے خون کی سپلائی بہت بہتر انداز میں دل سے یہ اس کو ہوتی ہے، کیونکہ وہی ایک کیفیت ہوتی ہے جہاں دل جو ہے اور دماغ انسان کا جو ہے، دل اس کے مقابلے میں اوپر ہوتا ہے اور یہ جو ہے نیچے ہوتا ہے، تو سپلائی بہت اچھے انداز سے ہوتی ہے۔ تو میں یہ جو ہے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایسی اور دوسری عبادات بھی۔ زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ انسانی سماج کی جو ضرورت ہے، مال کی جو ضرورت ہے، اس میں فقیر بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، ایک دوسرے کی جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، سماج کی ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جو ہے جڑی ہوئی ہیں ان عبادات سے، اور یہ خالص عبادات ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عبادت کے پہلو کو کمزور نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، ہم یہی جو ہے کہ یہ خالص عبادات ہے، اور خالص عبادت کی نیت سے ہی ہمیں اس سے ادا بھی کرنا چاہیے، لیکن ہمیں ضمنی طور پر یہ فوائد جو اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ حاصل بھی ہو جاتے ہیں۔ حج کی عبادت کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ ایک خاص تاریخ سے جڑی ہوئی عبادت ہے۔ بقیہ یہ تینوں عبادت انسانی زندگی اور انسانی سماج سے جڑی ہوئی عبادت ہے، لیکن یہ عبادت، حج کی عبادت، ایک خاص تاریخ سے تعلق رکھتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی تاریخ، اور اسی وجہ سے حج کی یہ عبادت اس امت کے لیے ہی خاص نہیں ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ عمرہ اور حج تو جاہلیت میں بھی مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، اور عرب کی وہ قوم جو ہے باقاعدہ مکہ آتی تھی اور وہاں اللہ کے گھر کا طواف کرتی تھی، وہ چیزیں تو اس زمانے میں بھی چلتی تھی، کیونکہ اس کا ایک تاریخ سے تعلق تھا، اور اس میں کچھ جو ہے شرکیہ چیزیں آ گئی تھیں، مشرکین کی طرف سے کچھ چیزیں جو آ گئی تھیں، غلط چیزیں، اسلام نے صرف اس کی اصلاح کی ہے، ورنہ حج کی یہ تاریخ پرانی تاریخ ہے۔ ویسے دوسری عبادات بھی ہر جو ہے قوم میں رہی ہیں، ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ عبادات فرض کی ہیں، لیکن حج کی یہ عبادت ایک خاص تاریخ سے جڑی ہوئی عبادت ہے، جس میں اللہ کے گھر کا طواف کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے جانا مینا اور جو ہے عرفہ مزدلفہ، یہ پوری ایک تاریخ ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی، وہ تاریخ، اسی تاریخ سے جڑی ہوئی ایک عبادت ہے یہ، جس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، یہ تیسری خاص بات ہے حج کی، اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاریخ کو کتنی اہمیت دی۔ میں کچھ پہلو ہیں حج کے تعلق سے وہ آپ کے سامنے پہلے اس تمہید میں واضح کرنا چاہتا ہوں، کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس تاریخ کو کتنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت دی، کہ ہر سال مسلمان اس تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے اس جگہ کا سفر کر کے حج کے ارادے سے وہاں جاتا ہے، اور وہ جگہیں ہیں وہاں جا کر کے وہ حج کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں حج کے تعلق سے ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ کیوں اس تاریخ کو اہمیت دی ہے؟ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا گیا ہے، اور توحید کی دعوت، اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول یہ، اور توحید کی دعوت انہوں نے جس انداز سے دی ہے، اور ان کی زندگی میں آزمائش کے جو مرحلے آئے ہیں، توحید کی دعوت میں جو ان کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہیں، اور ان سب کو گوارا کر کے کس طریقے سے ہر آزمائش میں یہ کھرے اترتے رہے، بڑی بڑی جو آزمائشیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، جن کا جو ہے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طریقے سے قرآن میں کر رکھا ہے، ان کی آزمائش کے تعلق سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً جو ہے ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، آزمائش کی، اور آزمائش میں یہ کھرے اترے، اتنی سخت قسم کی آزمائش ان کے ساتھ جو ہے، تو ایک زندگی تھی، ایک تاریخ تھی، اس تاریخ کو ایک مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی یہ عبادت اسی جگہ سے، اسی تاریخ سے جڑی ہوئی عبادت جو ہے رکھی ہے،
کہ مسلمان جائے جس کے پاس بھی طاقت ہے، اور جائے جا کر کے اللہ کے لیے حج کرے، اور اس حج کی اتنی فضیلت بیان کی کہ آپ ان فضائل کو بار بار سنتے ہی رہتے ہیں۔ آگے درس میں ہم بھی کچھ فضائل ذکر کر دیں گے، لیکن ابھی میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا تھا کہ حج کی عبادت دوسری عبادات سے جو تھوڑی ممتاز ہوتی ہے، اس کی جو الگ جو ہے پہچان ہے، اس پہچان کو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ 3 باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ چوتھی بات یہ ہے حج کی عبادت کہ عبادت کے وقت میں اگر عبادت جسم سے تعلق جسمانی عبادت ہوتی ہے تو اس عبادت کے وقت میں کوئی بھی تجارت کرنا یا لین دین کرنا یا کوئی نفع کمانا، دنیا کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ دینا، اس سے منع کیا گیا جو جسمانی عبادت ہوتی ہے۔ حج کی یہ عبادت جسمانی عبادت ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت میں دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کو جائز قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص جاتا ہے یہاں سے حج کرنے کے لیے اور یہاں سے کچھ سامان لے لے اور وہاں جا کر کے بیچ دے اس سامان کو تجارت کے طور پر، وہاں سے آتے ہوئے کچھ سامان لے کر کے آیا اور یہاں بیچ دیا اور اس سے کچھ پیسے بھی کما لیا، تو اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، یہ جائز ہے۔ اس عبادت خالص اللہ کے لیے گیا ہے، وہ خالص جو ہے عبادت کی نیت سے ہی گیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کرے تو اس کے لیے جائز ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو کسی کا بال موڑ سکتے ہیں یا بال کاٹ سکتے ہیں، حج کے ان دنوں میں، حج کی اس عبادت میں، عمرے کی اس عبادت میں بال کاٹنے کا بھی اور بال موڑنے کا مسئلہ بھی ہے۔ اگر کسی نے دوسرے کا بال موڑ کر کے اس حج کی عبادت کے دوران، بات کہہ رہا ہوں میں، یہ جب عمرہ مکمل ہو جاتا ہے یا حج میں 10ویں تاریخ کو جب بال کاٹنے یا مڈوانے کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر اسی حاجیوں میں سے ہی کوئی شخص، حج کرنے والوں میں سے ہی کوئی شخص اگر کسی کا بال موڑ کر کے 10 ریال لے لیتا ہے، 20 ریال لے لیتا ہے یا بال کاٹ کے لے لیتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، پیسہ بھی ساتھ میں کما لیا تو جائز ہے یہ۔ تو حج کی یہ عبادت اس وقت، اس دوران، عبادت کے دوران بھی اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں ایک جائز چیز ہو جاتی ہے یہ۔ ایک 5ویں چیز، میں نے کچھ موٹی موٹی چیزیں ہی بیان کرنے کے بارے میں بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی، تو یہ 5ویں چیز بیان کر رہا ہوں، ورنہ جب ہم اور تفصیل میں جائیں گے تو اور بھی جو ہے چیزیں ایسی آپ کے سامنے آ جائیں گی جس سے حج کی یہ عبادت دوسری عبادات سے ممتاز ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے۔ ایک اور بات جو ہے حج کے تعلق سے، ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ حج کی اس عبادت میں باقاعدہ ایک خاص جو ہے لباس رکھا گیا ہے، وہ احرام جسے کہا جاتا ہے۔ عبادات میں، اسلامی عبادات میں کوئی جو ہے ڈریس کوڈ نہیں ہے کچھ، لیکن اس کے لیے ڈریس کوڈ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک طرح سے، حالانکہ وہ ڈریس کوڈ کہنا اتنا صحیح نہیں ہے، میں سمجھنے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں۔ احرام کی جو ہے ایک چیز، اس پہ رنگ کا مسئلہ نہیں ہے کوئی، لیکن احرام جس کے اندر بغیر سلا ہوا، بغیر سلے سے مراد کیا ہے، انسانی جسم پر جو فٹ جو ہے کپڑے سلے جاتے ہیں، اس طرح کا سلا ہوا کپڑا پہننا اس میں جائز نہیں قرار دیا گیا ہے، اور مردوں کے لیے، برحال عورتوں کے لیے نہیں۔ تو یہ اس عبادت کے لیے یہ چیز رکھی گئی ہے۔ اب سوچئے اس کو بھی کہ یہ اس عبادت میں انسان فطرت سے زیادہ قریب ہو، اس عبادت میں وہ چیز رکھی گئی ہے۔ نیچرل، یعنی وہ اپنے نیچر سے، فطرت سے اپنے جو ہے زیادہ قریب ہوتا ہے اس عبادت میں، اور اسی لیے یہ عبادت مشقت بھری عبادت ہے۔ یہ مشقت بھری عبادت، یعنی اس میں انسان تھکتا ہے، تھکنا چاہیے اس کو۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ایسی ایسی شکلیں کر دی گئی ہیں کہ اس کی وجہ سے حج کی عبادت میں جو تھوڑی بہت تھکان ہوتی تھی اور عبادت کا جو احساس ہوتا تھا، اب وہ باقی نہیں رہ گیا ہے ان سہولتوں کی وجہ سے، لیکن تھکتی تھی۔ یہاں تک کہ عورتوں کا جہاد کہا گیا حج ہے یہ۔
عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج. یہ حج تھکا دینے والی ایک عبادت انسانی جسم کو، اور یہ انسان کو اس کی فطرت سے بہت زیادہ قریب کرنے والی عبادت، جس میں سے لباس ایسا رکھا گیا ہے جو فطرت سے قریب ہے. یہ سلا ہوا لباس پہننا جسم کی مناسبت سے، یہاں تک کہ بہت ہی ٹائٹ قسم کا فیشنیبل لباس بھی پہننا، یہ سب کیا ہے میرے بھائیو؟ بات کی پیداوار ہے. جو شروع زمانے کا انسان تھا وہ یہ سب کہاں جانتا تھا، وہ سب کہاں اس کو معلوم تھا؟ وہ تو لباس لپیٹ لیا، یہ دو چادر ایک شکل، دو چادر کی یہ شکل، ایک چادر نیچے باندھ لیا، ایک چادر اوپر پھینک لیا، اور یہ انسان کی اس کی پہلے والی حالت، فطری جو اس کی حالت ہے، بس اپنی شرمگاہ کو چھپا لیا، یہی اتنا ہے، کافی ہے اس کے لیے. تو یہ کیفیت اس کے اندر آتی ہے. یہ تصور بھی حج کی اس عبادت میں بہت آتا ہے. جب آدمی جاتا ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، چلتا ہے، یہ چلتا ہے، طواف کرتا ہے، چلتا ہے، تو یہ پوری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جو اس کی جو فطرت ہے، چلنا، تھوڑا بھاگنا. صفا اور مروہ میں جو ایک خاص جگہ آتی ہے وہاں تیز بھاگنا ہوتا ہے. آج کل کی بھیڑ میں یہ چیزیں ممکن تو نہیں ہو پاتی ہیں، لیکن بہرحال یہ چیز اس کے اندر رکھی گئی ہے. پھر جو ہے مینا جانا، مینا تو یہ ایک تھکا دینے والی عبادت میں آپ سے کہہ رہا تھا. اس طرح کی یہ عبادت ہے، اور یہ چیز اس عبادت میں مطلوب بھی ہے. بہت زیادہ آسانیاں کر دینا، غیر ضروری آسانیاں، جیسے بہت سارے بھائی لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں لوگ کہ وہ جو ہے اپنے ایئر کنڈیشن جو ان کی بسیں ہوتی ہیں اسی میں وہ ہمیشہ رہتے ہیں، اس سے باہر بھی نہیں اترتے ہیں. کے میدان میں بھی گئے سامنے رکھیے اور حج کی اس عبادت کو سامنے رکھیے تو واقعی آپ کو لگے گا کہ حج کی اس عبادت سے انسان کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ بھی آتا ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں حج کے تعلق سے، تمہید کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. آگے مسائل آپ کے سامنے ذکر ہوتے رہیں گے. اب وقت چونکہ ہو رہا ہے، 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. آج چونکہ ہم نے زیادہ کچھ مسائل تو ذکر نہیں کیے، اسی لیے زیادہ سوال کی امید نہیں تھی، تو میں نے صرف 5 منٹ ہی آپ کو سوال کے لیے رکھا آج آپ کے لیے. تو آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. ایک سوال آیا ہے چیٹ میں، اس سے فائنینشیل لمٹ جو ہوتی ہے حج کی وہ کتنی ہے کر کے سوال آیا ہے. کوئی لمٹ نہیں ہے حج کی، فائنانشیل کوئی لمٹ نہیں ہے حج کی، اور یہ مسائل میں بات آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ. یہ جو سوال ہے نا آپ کا، جب مسائل ذکر کریں گے تو اس میں انشاءاللہ یہ بات آئے گی. جی ایک اور سوال آیا سوال ہو تو یہ سوال زکوٰۃ کے متعلق ہے. پوچھتے ہیں کہ جی عورت جو زیورات پہنتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ میں زکوٰۃ کے مسائل میں اس کی بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کر چکا ہوں، اور بہرحال اتنی تفصیل سے تو یہاں جواب نہیں دے سکتا، اس لیے میں ان کو مشورہ دوں گا جنہوں نے بھی سوال کیا ہے کہ وہ ہمارے پرانے دروس جو ہوئے ہیں مسجد فرقان میں، اس کے جو ہے پرانے جو ہے ویڈیو اگر وہ دیکھ لیں تو بہتر رہے گا. بہت تفصیل سے ہم نے کی زکوٰۃ کے تعلق سے بہت تفصیل سے جتنی بھی دلائل ہیں، جتنے بھی اوپینین ہیں، وہ سب ہم نے بہت تفصیل سے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ اس کو سن لیں ایک مرتبہ تو بہتر رہے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میرا نام ورحمۃ اللہ فرحان ہے. وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے آج کے متعلق ہی ہے.
اب آج کل جب حج پہ نکلتے ہیں سب لوگ، یہ زیادہ تر 1 مہینے کا 40 دن کا ایسا پورا مطلب وقفہ ہوتا ہے جو وہاں پہ گزارتے ہیں لوگ. اب تھوڑے لوگ، اب فار ایگزامپل میری مثال لے لیجئے، میں نوکری کرتا ہوں، اتنی چھٹی مجھے نہیں مل سکتی، تو کیا یہ اجازت ہے کہ حج پہ اگر میں جاؤں تو؟ میں آپ کو جو ہے بتا اس کا جواب دے دیتا ہوں. اصل میں یہ باقاعدہ جو ہے یہ مسئلہ ہمارا اس میں آئے گا، یعنی جب حج کے تفصیلی احکام ہم بیان کریں گے تو اس میں یہ مسئلہ آئے گا، لیکن پھر بھی میں آپ کا تھوڑا سا جواب دے دیتا ہوں. صحیح بات یہ ہے کہ حج کے لیے یہ 30 دن 40 دن جو بنا کر کے رکھا گیا ہے، ایک ٹور سسٹم جو کر دیا گیا ہے اس کا، یہ صحیح نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے شاید لوگوں کے خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں، اور کچھ اور چیزیں بھی جوڑ دی گئی ہیں جس کی وجہ سے حج کی جو استطاعت کی بات ہے کہ حج کی، اصل میں حج کی استطاعت میں یہ باتیں آئیں گی، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ وہ مسائل جب بیان کریں گے نا تو جو ہے اس میں یہ چیزیں آئیں گی، لیکن یہ جو ہے لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. تو حج کی استطاعت میں ایک مسئلہ یہ بھی جڑا ہوا ہے آج کے اس دور میں کہ جو نوکری پیشہ ہیں ان کو 1 مہینے کی 1.5 مہینے کی چھٹی نہیں مل سکتی، اور اگر مسلم ملک ہوتا تو بات دوسری تھی. جو مسلم ملک نہیں ہے وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں یا جو ایسی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں جو مسلم جو ہے بیک گراؤنڈ نہیں رکھتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ 1 مہینہ 1.5 مہینے کی چھٹی ان کو نہیں مل رہی ہے. تو پھر وہ حج کا پیسہ ہونے کے باوجود کیا ہم یہ مانیں گے کہ وہ حج کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں مانیں گے؟ یہ اصل میں اسی میں یہ چیز آتی ہے. یہ چیزیں کیا ہے جوڑ دیا ہے لوگوں نے اس کو کہ باقاعدہ جو ہے مہینہ 40 دن کا باقاعدہ وہاں پہ ٹور رہتا ہے، جبکہ صحیح معنی میں حج کے لیے آپ کو صرف اور صرف 5 دن کافی ہیں. کتنے دن کافی ہیں؟ 5 دن. اور پیسے بھی جو اتنے زیادہ جو لگ رہے ہیں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. 5 دن میں آپ حج کر کے آ سکتے ہیں. آپ یہاں سے اگر ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو نکل جائیں، ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو، اور اگر تھوڑا اور احتیاط کرتے ہوئے 7 ہی کی شام تک نکل گئے آپ، اور 8 تاریخ کو آپ وہاں پہنچ گئے، تو 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے، اور 8 ذی الحجہ سے یہ حج شروع ہوگا، اور ذی الحجہ کی 13 تاریخ کو آپ وہاں سے واپس بھی ہو جائیں گے. تو باقاعدہ جو ہے گھر آ کر کے آپ آرام کر کے اس دن، اور پھر اس دوسرے دن سے آپ جو ہے آرام سے اپنی ڈیوٹی کو جا سکتے ہیں. صرف اور صرف 5 دن لگے. سمجھ گئے آپ؟ جزاک اللہ خیر. 5 دن کا معاملہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جو ہے یہی اصل حج کی عبادت ہے. جزاک اللہ خیر. بس کریں اسی پر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.